موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً علی الذی احسن، واسطے پورا کرنے نعمت کے نیک کام والوں پر، وتفصیلا لکل شیء، اور واسطے تفصیل ہر شے کے، وہدی ورحمت، اور ہدایت اور رحمت کے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں۔ وَهَذَا کتاب، اور ایک یہ کتاب ہے، انزلناہ کہ ہم نے اتاری، مبارک برکت والی، فاتبعوہ سو اس پر چلو، واتقوا اور ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمت ہو۔ محرمات کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے تورات اور قرآن کا ذکر فرمایا، اور تورات اور قرآن مجید کے اندر ہدایت اور رحمت کا ہونا، اس کو ذکر فرمایا کہ ہدایت بھی تورات کے اندر بھی ہدایت اور رحمت ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی ہدایت اور رحمت ہے۔ فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کو نازل فرمایا۔ یہ بھی عظیم کتاب ہے، اپنے زمانے کے اندر یہ بہت ہی اعلیٰ اور ارفع قسم کی کتاب تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر علوم اور معارف کو جمع کیا تھا۔ فرمایا ہم نے کتاب کیوں نازل کی؟ تماماً علی الذی احسن، اس کی ایک وجہ یہ ہے جو لوگ اچھائی کرتے ہیں، تورات پر عمل کرتے ہیں، ان پر نعمت تمام ہو، یعنی اللہ ان پر اپنی نعمت کو تام کرے، تاکہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کر کے رحمت کے مستحق بن جائے۔ اور فرمایا کہ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس لیے یہ کتاب نازل کی تاکہ ہر چیز کی تفصیل کو بیان کرے۔ مفسرین کے نام فرماتے ہیں یہاں سے کل شیء سے مراد اصول اور قواعد دینیہ ہے، یعنی وہ چیزیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور وہ چیزیں جو وحی کے علاوہ سمجھ نہیں آتی، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، ثواب ہے، عذاب ہے، یہ چیزیں وحی الہی کے بغیر سمجھ نہیں آتی، یہ انسان کے ذہن یا انسان کی سائنس سے بالاتر ہے۔ یہ وحی کا کام ہے کہ وہ یہ چیزیں سمجھاتی ہے کہ ثواب کس طرح ہوگا اور عذاب کس طرح ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس لیے نازل کی تاکہ ان چیزوں کی تفصیل ہم بیان کریں، اور فرمایا ہدی ورحمہ، اور یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں، لوگ اس پر چل کر ہدایت کو پالیں اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پورے کرنے والے بن جائیں، ورحمہ، اور اس لیے تاکہ یہ رحمت کو پائیں۔ اور بظاہر ہے کہ جو انسان ہدایت پر چلے گا تو وہ رحمت کا مستحق ہوگا، اللہ کی رحمت کا وہی مستحق بنے گا جو صراط مستقیم پر چلے گا اور ہدایت کے راستے پر چلے گا۔ اور فرمایا اس لیے ہم نے نازل کیا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے وہ باتیں نازل کی، وہ وعیدیں اور وعدے نازل کیے تاکہ ان کو سن کر ان کا یقین پختہ ہو کہ واقعی ہمیں حساب کتاب دینا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا وَهَذَا کتاب، اور ایک یہ کتاب ہے، ہادہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ فرمایا جیسے تورات ہم نے نازل کی، اسی طرح قرآن مجید کو بھی ہم نے نازل کیا۔ انزلناہ مبارک، ہم نے اس کو نازل کیا برکت والی۔ اب دیکھیں جب تورات کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کیونکہ جب تورات نازل ہوئی وہ یک بار کی نازل ہوئی،
یعنی ایک ہی مرتبہ میں آسمان سے زمین پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، لیکن قرآن مجید ایک بار نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے زمانے کے اندر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ اس لیے یہاں فرمایا انزلناہ، ہم نے نازل کیا، یہ نہیں کیا کہ ہم نے دے دیا بلکہ کہا ہم نے نازل کیا۔ تو یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کتاب صحیفے کو یہ شان نہیں بخشی۔ جتنے کتب صحیفے نازل ہوئے ایک بار کی نازل ہوئے، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے یہ شان بخشی کہ یہ موقع و محل یہ نازل ہوتا رہا، جب ضرورت ہوتی تو یہ کتاب نازل ہوتی رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی تسکین ہوتی، اور جب اعتراضات ہوتے ان کے جوابات بھی مل جاتے۔ تو فرمایا انزلناہ مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے، جو یہ کتاب برکت والی ہے تو اب حکم نازل ہوا فاتبعوہ، اب اس کتاب کی اتباع کرو، اس کے احکامات کو پورا کرو، جو اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو باتیں بتلائی ہیں ان پر چل کر تم جنت کے مستحق بن جاؤ۔ فرمایا فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب تمہارے اندر تقوی ہوگا، قرآن کا اتباع کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے صلے میں، اس کے نتیجے میں تم پر رحمت کرے گا، تم پر اللہ رب العزت برکتیں نازل فرمائے گا۔ فرمایا ان تقولوا انما انزل الکتاب، کہ یہ کفار و مشرکین یہ نہ کہیں انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 جماعتوں کے اندر نازل ہوئی۔ یہود و نصارہ کو کتاب ملی تھی، اس سے پہلے قرآن مجید سے پہلے یہود و نصارہ اہل کتاب تھے، تو کہا کہ ہم نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کتاب نہیں تھی۔ عرب یہ امی لوگ تھے لیکن تھے بڑے ذہین، یہ دنیا تسلیم کرتی تھی کہ عرب کے اندر تعلیم نہیں ہے، کتاب ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ذہانت کے اندر، فصاحت کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جو انہوں نے اشعار لکھے اور جس طرح سے وہ اپنے نسب نامے کو یاد کرتے، جس طرح وہ قیافت کا علم رکھتے، تو لوگ ان کا ثانی لانے کے قابل نہیں تھے، لیکن تھی جہالت، اندھیروں کے اندر تھے۔ عرب بھی اندھیروں کے اندر، اور باقی جتنی بھی دنیا ہے، ترکوں کو اور ہندوستان کے اندر وہاں بھی جہالت تھی، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا، کوئی ستاروں کی پوجا۔ اور یہ جو یورپ والے ہیں ان کو کپڑے بھی نہیں پہننے آتے تھے، یہ اپنے کمر پر چمڑا لاد کر لباس بناتے تھے، یہ جنگلی ان کو کہا جاتا تھا۔ آج جو ہمارے اوپر حکمران بنے ہوئے یہ جنگلی ہوتے تھے، ان کو ہم نے تہذیب سکھائی ہے۔ کس طرح ہم نے تہذیب سکھائی؟ اللہ رب العزت نے کرم کیا، ان اندھیریوں کے اندر، ان ظلمتوں کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ولادت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ علیہ السلام، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے دعا کی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، یا اللہ ان کے اندر انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث فرما جو ان پر تیرے قرآن کو تلاوت کرے، ان کو تعلیم اور تزکیہ کرے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اس نبی کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، اپنی قوم کو خطاب کیا کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ تو فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، ایک ظاہری نور ہے اور ایک باطنی نور ہے۔ ان ظلمتوں کو کس طرح اللہ نے ختم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے اس دنیا کو منور کیا۔ اما آمنہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ کے اندر ہے، مجھے حمل ہے، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ میں حاملہ ہوں۔ اور فرمایا جب میں پتھر پر چڑھتی ہوں، پتھروں پر چلتی ہوں، اس زمانے کے سنگلاق پہاڑ تھے اور پتھریلی زمین ہوا کرتی تھی، کہا جب میں پتھروں پر پاؤں رکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کسی روئی پر پاؤں رکھ رہی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ معجزات آپ کی والدہ کو دکھا رہے ہیں۔ فرماتی ہے جب میں کسی کنویں سے گزرتی ہوں اور پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی خود ابل کر میرے پاس آتا ہے۔ جب میں کسی درخت سے گزرتی ہوں تو درخت مجھے سلام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ گھر میں آئی، عبد المطلب پوچھنے لگے، اے آمنہ یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تیرا شوہر تو فوت ہو چکا، تو اپنی بیوائی کی گزار رہی ہے، تیرے پاس مال دولت نہیں، یہ اتنی عمدہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ آمنہ کہنے لگی، عبد المطلب میں قسم کھانے کو تیار ہوں، مجھے کئی عرصہ گزر گیا میں نے عطر کی شکل ہی نہیں دیکھی، آپ کے تو میں نے عطر استعمال کی۔ کہا آمنہ جب تم گھر میں آتی ہو سارا گھر معطر ہو جاتا ہے، جس گلی سے گزرتی ہو وہ گلی معطر ہو جاتی ہے، جس علاقے سے گزرتے ہو ان علاقے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ آمنہ اس گلی سے گزری ہے۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے کے انوارات ہیں، یہ حضور کے آنے سے پہلے کی برکات ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں حضور جب پیدا ہوئے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ غلاظت بھی آتی ہے، 9 مہینے ماں کی پیٹ میں ہے تو وہاں جب آتے ہیں تو غلاظت لگی ہوتی ہے، غلاظت کو صاف کرتے ہیں۔ فرمایا اما آمنہ نے جب حضور پیدا ہوئے، حضور کی ولادت ہوئی تو حضور پر کوئی گندگی نہیں تھی، حضور صاف ستھرے اماں کی پیٹ سے باہر نکلے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ناف کاٹی جاتی ہے، اس کی ناف ماں کے پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ڈاکٹر اس کو کاٹتے ہیں، دائی اس کو کاٹتی ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہے حضور پیدا ہوئے ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، اور حضور جب پیدا ہوئے بچے آتے ہیں، ہمارے آپ کے بھی بچے ہوتے ہیں، بچے آتے ہیں رونا شروع کرتے ہیں، ادھر ادھر لوٹ پوٹ کرتے ہیں۔ حضور جیسے ہی آئے، دائی نے جیسے ہی حضور کو پلنگ پہ رکھا، چارپائی پہ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لی، پورے زور کے ساتھ کروٹ لی، اور ایسے نہیں کہ انسان ایک سائڈ پڑا ہوا ہے کروٹ لے کے دوسری سائڈ نہیں، روایات کے اندر آتا ہے حضور سجدے کے اندر گر گئے۔ پیدا ہوتے ہی معصوم بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی حضور سجدے کے اندر چلے گئے، پورا مکمل سجدہ کیا۔ دائی پریشان، اما آمنہ پریشان کہ یہ بچہ ہے اور اسے کیا ہو گیا۔ بچہ جیسے ہی حضور نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد حضور کھڑے ہوئے، اٹھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان پر اٹھائی، یہ امت کو پیغام دیا کہ یہ نماز جو ہے حضور کی سب سے محبوب چیز ہے، اس نماز کو نہیں چھوڑنا اور اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہے۔ اب حضور پیدا ہوئے، اما آمنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف جب اشارہ کیا تو میرے کمرے کی چھت 2 ٹکڑے ہوئے اور آسمان پورا کا پورا منور ہو گیا۔ اما فرماتی ہیں قالت انہ اضاء عنہا قصور الشامی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے شام کے محلات منور ہو گئے، جو ظلمتیں تھی، جو تاریکیاں تھی، جو اندھیریاں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ساری تاریکیاں چھٹ گئی، سارے اندھیرے ختم ہو گئے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں ہیں، اتنے میں ایک بادل میری چھت پھاڑ کر آتا ہے۔ کیسا بادل؟ آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں کے اندر ایک دھندلا پن ہوتا ہے، ایک شخص دوسرے کو نظر نہیں آتا، آپ اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے۔ پنجاب کے اندر، ہمارے اندرونی سندھ کے اندر ایسی دھند ہو جاتی ہے، تو فرمایا ایسا ایک بادل آیا، میرا پورا کمرہ دھندلیلا ہو گیا،
پورا کمرہ بادلوں سے بھر گیا، مجھے اپنا بچہ نہیں نظر آ رہا تھا، میں گھبرا گئی، بچہ کہاں گیا؟ اتنے میں آواز آئی، طوفوا بہا مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو لے کر مشرق اور مغرب لے کر جاؤ، شمال اور جنوب لے کر جاؤ۔ کس لیے لے کر جائیں؟ فرمایا لِيَعْرِفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اس مولود کی، اس بچے کی غلامی میں جو آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ نسب نہیں چلتا، حضور کی غلامی چلتی ہے۔ صحیح معنی میں جو غلامی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، غلامی نہیں کی، نسب کام نہیں آیا۔ بلال حبشی ہے، نسب کچھ نہیں، رنگ کچھ نہیں، پیسہ کچھ نہیں، غلامی کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے وہ مرتبہ دیا، حضور نے فرمایا محشر کے میدان میں جب میں جاؤں گا تو براق میں بے سوار ہوں گا، ساری دنیا پیدل ہوگی اور بلال حبشی سنہری رنگ کی اونٹنی پر بیٹھ کر میرے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ یہ بلال کو حضور کی غلامی نے عزت اور شرافت دی۔ فرمایا جیسے ہی محشر کے میدان میں پہنچیں گے، بلال اپنی اونٹنی پہ کھڑا ہوگا اور آذان دے گا، اور جب میں جنت میں جاؤں گا میری اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ بلال کو کیوں شرف ملا؟ حضور کی غلامی میں۔ جب حضور کی اتباع کی، حضور کی سنتوں پر چلے تو اللہ نے وہ عزت اور شرافت دی جو بڑے بڑے نسب والوں کو بھی نہ ملی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ غیبی آواز آئی، کہا اس کو مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کا سیر کراؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج اس دنیا کا شہزادہ آیا ہے، آج اس دنیا کی وجہ آیا ہے، آج اس وجہ کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور اس کی غلامی میں آ کر اپنے سارے ان تاریکیوں کو، ان اندھیروں کو ختم کرے۔ اور پھر ایک غیبی آواز آتی ہے، اسی دوران اللہ رب العزت کی طرف سے ایک غیبی آواز آتی ہے، کہا اسے آدم کا اخلاق دے دو، اسے شیش کی معرفت دے دو، اسے ابراہیم کی دوستی دے دو، اسے اسماعیل کی قربانی دے دو، اسے موسیٰ علیہ السلام کی جلال دے دو، اسے یعقوب علیہ السلام کا صبر دے دو، اسے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دے دو۔ الغرض سارے انبیاء علیہ السلام کے کمالات اس بچے کے اندر آپ پیوست کر دو۔ اس بچے کے اندر سارے کمالات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی شان والا ہمیں نبی عطا فرمایا جس کی ولادت ایسی شان و شوکت سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس طریقے سے کی، اس طریقے کے معجزات ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے صویبیہ نے دودھ پلایا، اور پھر اماں آمنہ نے کچھ دن دودھ پلایا۔ پھر عرب کی یہ روایت تھی کہ بچے کو دودھ پلانے کی عمر میں دیہاتوں کے اندر بھیجتے تھے، بادیہ جسے کہتے ہیں، تاکہ بچہ وہاں رہ کر فصاحت اور بلاغت سیکھے، کیونکہ شہر کی زبان وہ خالص نہیں ہوتی، گاؤں دیہات کی زبان کوئی بھی زبان ہو خالص ہوتی ہے۔ تو جب بچہ دیہات کے اندر رہتا ہے تو اس کی زبان خالص ہوتی ہے، ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو عرب کے اندر یہ دستور تھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس کو بیان کریں گے۔ آج کا درس بھی کچھ رہ گیا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم کل یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔